السلام علیکم، آئی ایم سید علی حسنین شاہ، CEO تخلیق۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک انٹرسٹنگ ایپیسوڈ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عظیم سرور، ہو از این ایکسپیٹ پاکستانی لیونگ ان US۔ تو اتفاق سے یہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور ہم نے سوچا کہ ہم ان سے کچھ ٹائم لیتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں جو ریئل اسٹیٹ میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز، تو ان کے مائنڈ میں کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے، اور کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو یہ ٹھیک سمجھتے ہیں یا نہیں۔ تو ہم ان سے ان چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں بیکاز میں کافی انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو میں پتہ چلے گا جو پاکستانی ایکسپرٹس ہیں ان کا۔ تو آئی ایم شیور کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جو اور پاکستانی باہر رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ، ڈو لائک دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل۔ السلام علیکم ڈاکٹر عظیم، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کیسا جا رہا ہے جی پاکستان میں آپ کا اسٹے؟ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ انجوائنگ یور اسٹے ماشاء اللہ؟ ہاں جی۔ ہاؤ آفٹن یو کم ہیئر بائی دا وے؟ ویری کرتا ہے، پہلے والد صاحب جب تک حیات تھے تو کوشش کرتے تھے ہر سال آ جائیں، بیچ میں کووڈ آ گیا تو اٹ ٹک می اباؤٹ 4.5 years to come back۔ اچھا، رائٹ، کافی عرصہ ہو گیا۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر عظیم کہ تو ریئل اسٹیٹ کی جو انویسٹمنٹس ہیں آپ اس کو پاکستان کے تناظر میں کیسا سمجھتے ہیں؟ ادروائز بھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں؟ ریئل اسٹیٹ میں نہیں علی، ان جنرل انویسٹمنٹ کا کوئی بہت زیادہ ایپٹیچیوڈ تو نہیں ہے، لیکن فرام اے پوائنٹ آف ویو آف انویسٹمنٹ کچھ چیزیں جو ہیں جب آپ باہر سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو جو آپ کو کائنڈ آف تنگ کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ ہے، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے آپ کے پاس، دوسرا ڈالر کی انفلیشن یا روپی کی ڈی ویلیویشن، کہ آپ یہاں پہ پیسہ لگا دیں گے تو کیا واقعی وہ آپ کو ریٹرنز دے رہا ہوگا ایز اپوز ٹو جو ڈالر اور روپی کی کنورژن ہے، رائٹ۔ اور پھر تیسری چیز جو آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ بھائی اگر انویسٹ کرنا ہی ہے تو کہاں انویسٹ کریں گے آپ؟ از دیر اینی ون اور اینی پلیس ٹرسٹ وردی فار یو ٹو انویسٹ؟ اور پرسنلی اسپیکنگ میرے والد صاحب اللہ نصیب کرے، ہی اسپینڈ سم ٹائم ان نائجیریا، تو وہ جب نائجیریا میں تھے تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو کچھ پیسے دیے کہ آپ یہ زمین خرید لیں، تو اللہ نصیب کرے میرے تایا کو بھی، تو ہی باٹ سم لینڈ اینڈ ہی وانٹڈ ٹو بائی اے لاٹ آف لینڈ، تو انہوں نے کھیت کے بیچ میں ایک 2 کنال کا پلاٹ لے لیا، اس کو کوئی راستہ نہیں آتا تھا، اینڈ ہیئر از انٹرسٹنگ سائڈ آف اٹ، 40 سال ہو گئے اور ابھی تک ہم بیچ نہیں سکے۔ So the personal experiences on top of the political instability, right? Those I think could be things that are deterrent for people. Right. Makes a lot of sense. I can understand your agony اور وہ جو ان کے جو آپ کے والد صاحب اس سے گزرے ہوں گے اس پروسیس میں، تو must be very painful. اور یہ چیزیں پاکستان میں ڈیفینیٹلی ہیں جو لوگوں کو ڈٹر کرتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر عظیم، میں آپ سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ ماشاءاللہ جنرل موٹرز میں لیب گروپ مینیجر ہیں اور ایک اچھی سینئر پوزیشن پہ آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور لونر روور کا پروجیکٹ آپ لیڈ کر رہے ہیں جو کہ بیسیکلی اگر اردو میں کہا جائے تو چاند گاڑی ہے، رائٹ؟ تو چاند گاڑی کا آپ ماڈرن ورژن بنا رہے ہیں، تو کیا آپ کا ارادہ چاند پہ کوئی پلاٹ بیچنے کا ہے یا ہمارے مائنڈ میں تو دلیل ڈیولپرز ہیں تو ہمارے مائنڈ میں کچھ ایسی باتیں ہی آتی ہیں، تو واٹ از یور پلان؟ آپ تھوڑا سا اس پروجیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں بیسک لے مین لینگویج میں تاکہ عام آدمی بھی سمجھ سکے۔ لے مین لینگویج کے بارے میں بالکل بتا دیں گے۔ جو ناسا ہے امریکہ کا جو خلائی ادارہ ہے، سو اس کا پلان ہے کہ وہ 2026 تک دوبارہ ایک خاتون کو اور ایک جو ہے somebody with color کو چاند پہ دوبارہ بھیجے گا، تو اس کے لیے جو چاند گاڑی ڈیولپ کرنی ہے وہ جنرل موٹرز اور لاکہیڈ مارٹن اس کو پارٹنرشپ کر رہے ہیں، اور اس میں جو گاڑی کا جو آٹونومس فنکشنالٹی ہے، گاڑی خود کیسے چلے گی چاند کے اوپر، کیونکہ آپ چاہیں گے کہ آپ ایکسپلور کریں چاند کو، ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے دیکھیں منرلس کیسے ہیں، میپ آؤٹ کریں، تو اس کی جو آٹونومس فنکشنالٹی ہے پارٹ آف دیٹ اس کو میرا گروپ لیڈ کر رہا ہے۔ تو بہت ایکسائٹنگ چیز ہے، بھی آگے دیکھیں، اس میں پلاٹنگ تو نہیں میرا خیال ہے چاند کے اوپر کریں گے،
لیکن یہ ضرور دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا ایسے منرلز ہیں جن کو ہم واپس لے کر آ سکتے ہیں, ان کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ منرل انویسٹمنٹ اور ایکسپلوریشن از ڈیفینیٹلی آن. فیسنیٹنگ جی, یہ ماشاء اللہ بڑا اچھا آپ نے ایکسپیرینس شیئر کیا. دا آئیڈیا از دس کہ میرے مائنڈ میں اس میں پلاٹ کی بات اس سے آئی کہ جو آپ کو پتہ ہے جو ایلون مسک ہے وہ اسپیس ایکس کے تحت مارس پہ ان کا ویژن ہے لے کے جانے کا اور ایک نئی دنیا بسانے کا. تو دیٹ لیڈس ٹو اس میں ریئل اسٹیٹ برادری بھی انوالو ہو جائے گی. نہیں ایکچولی جو ناسا کا اگین جو آرٹیمس پروگرام ہے, اس کا آبجیکٹو, ون آف دا آبجیکٹیوز یہی ہے کہ صرف ایک چاند گاڑی نہیں ہوگی, اس کے اوپر ہمارے پاس ملٹیپل گاڑیاں ہوں گی. اینڈ کوئی چھوٹی سی اس کو ہم چاہیں گے کہ ہم تھوڑا سا کالونائز سا کریں, ناٹ ان دا سینس آف کہ آپ نے ملینز آف لوگ بھیج دیے وہاں پہ, but that experience will then help us to send people on Mars. Okay. Right? کیونکہ ابھی ہم ایک ان نون ٹیریٹری کو ایکسپلور کریں گے, اس کے لیے جو ہمیں اکوپمنٹ درکار ہے وہ ہم ڈیولپ کریں گے, رائٹ. سو وی آر گوئنگ ٹو یوز دس ایکسپیرینس ٹو پٹ پیپل آن مارس. ایکسلنٹ. چلیں ہم مارس سے اور چاند سے واپس زمین پر آتے ہیں اور پاکستان میں آتے ہیں. جب آپ بیٹھ کے امریکہ سے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ جو ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہے ورسز انویسٹمنٹ ان امریکہ کیسی لگتی ہے؟ ڈو یو تھنک دا انوائرمنٹ از مور فیوریبل؟ کچھ باتیں تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جو لا اینڈ آرڈر کی ہیں, پولیٹیکل سچویشن کی ہیں, لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو بینیفٹ وائز دیکھا جائے یا پروفیٹیبلٹی وائز دیکھا جائے تو جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے وہ وہاں زیادہ لوکریٹو ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی کوئی ایسی ایگزامپلس ہیں؟ میرا خیال تھوڑا سبجیکٹیو ہوگا اس لحاظ سے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ امریکہ میں کہاں ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ اس ایریا میں جہاں سے میں ہوں مشیگن, تو وہاں پہ آپ کی جو ریئل اسٹیٹ اپریشیشن ہے وہ برائے نام ہوگی 1 یا 2% ہوگی سال کے اندر, بہت بھی ہوگی. تو اگر آپ کہیں سیاٹل میں ہیں, بے ایریا کے اندر ہیں, تو وہاں پہ آپ کو 10% یا اس سے اوپر بھی اپریشیشن مل سکتی ہے. سو یہ تھوڑا سا سبجیکٹیو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جنرلی لوگ وہاں پہ کنسٹرکٹیڈ چیزوں کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ نے پلاٹ لے لیا, 15 سال رکھا, 5 سال بعد رکھا, بیچ دیا آپ نے. اس طرح کا سارا کام وہاں پہ کم ہوتا ہے کیونکہ اگین اپریشیشن اتنی نہیں ہوتی ہے, تو پیسہ پھنسانے والی بات ہے امریکہ میں, رائٹ. تو فرام دیٹ پرسپیکٹیو آئی تھنک Pakistan is a much better opportunity when it comes to appreciation in real estate, right? If we can somehow address these concerns, یہ جو uncertainty ہیں, کیونکہ یہ رسک فیکٹرز ہیں, right? آپ اگر کسی طریقے سے انویسٹرز کے رسکس کو ایڈریس کریں یا ان کو بتا سکیں گے یار what are the measures that are going to be taken in risks کو ایڈریس کرنے کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ they will be a bit more open towards investing. آئی ایگری ود یو آن دس کہ جو گینز ہیں پاکستان میں ان کنٹریز میں, جو ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں یہاں پہ رسک بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہی بڑی اپرچونیٹی بھی ہے. اور ایسے گینز آپ کو ڈیولپ کنٹریز میں, یورپ میں بھی نہیں ملتے, امریکہ میں بھی نہیں ملتے. وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ مچ مور آرگنائزڈ ہیں پہلے سے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹنگلی ٹیکسیشن ہے نا پاکستان میں, وہ ٹیکسیشن میں جب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے ریسنٹلی بیک ان مارچ اپریل دس ایئر, تو اس سے پہلے جو ایکسپرٹس تھے دے ور بینگ سبجیکٹ ٹو ٹیکس ایز جسٹ لائک دا فائلرز ان پاکستان. جیسے 2% ٹیکس فائلر کو یہاں دینا پڑتا ہے, تو آپ کو بھی ادھر 2% ٹیکس ہی دینا پڑے گا اگر آپ پاکستان میں وہ چیز پرچیز کرتے ہیں پراپرٹی. اس کے ساتھ ساتھ اب جب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو انہوں نے ٹیکسیشن کو ریوائز کیا اور کافی زیادہ ایکسپرٹس کے لیے مشکل بنا دیا. سو بائی ڈیفالٹ دے سیڈ یو وڈ بی ٹریٹڈ ایز اے نان فائلر, اور اس کا نان فائلر کا ٹیکس بڑھا کے انہوں نے 7% کر دیا, وچ واز کوائٹ ہائی. یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے, ون آف دا دوز تھنگز جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو ڈیٹر کرتی ہیں لوگوں کو کہ وائی ناٹ انویسٹ ان دبئی اور لنڈن اور نیو یارک اور US میں فار دیٹ میٹر. سو یہ چیز بھی ایڈریس ہونے والی ہے. ہمارے جو تخلیق اور ہمارے پارٹنرز ہیں, ہم نے کچھ لابنگ اس کے اوپر کی اور ہم نے FBR سے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ یہ بات کی کچھ اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کہ اس کو انسینٹیوائز کریں, جو ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے ماحول کو سازگار بنائیں. سو آفٹر few months of deliberation الحمدللہ they have agreed, اور انہوں نے جو ایکسپرٹس ان کے لیے بائی ڈیفالٹ فائلر کا اسٹیٹس ریسٹور کر دیا. That means now they will pay 2% tax if they buy some property. So that's a good news, and I think اسی طرح کے اگر مزید اقدامات گورنمنٹ کرے اپنے لیول پہ اور ڈیولپرس کریں اپنے لیول پہ, تو I think ماحول کو سازگار بنایا جا سکتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے.
ایک اور چیز جو آپ نے بات کی پلاٹس کے بارے میں، کچھ اب ٹرینڈ یہاں پہ چینج ہو رہا ہے کہ ڈیولپڈ پراپرٹیز کی طرف کافی دنیا آ رہی ہے. اگر آپ جیسے آپ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں، بڑے میگا پروجیکٹس لوگوں نے اناؤنس کیے ہوئے ہیں اور بہت ساری کمپنیز اس پہ کام کر رہی ہیں. اسٹار مارکیٹنگ والے بہت ساری چیزوں کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے اب، اور کمرشل بلڈنگز بن رہی ہیں کافی بڑی بڑی، رائٹ، اس میں ہوٹل اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، شاپس اور اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، یہ چیزیں سب کی جا رہی ہیں. لیکن میرے خیال میں جو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ٹرانسپیرنسی انشور کی جائے، تاکہ آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ کے کر سکیں کہ یار یہ لوگ دے آر دا رائٹ پیپل ٹو انویسٹ ود. اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپرچونیٹی آئے تو فار ایگزامپل تخلیق کو لے لیتے ہیں کہ تخلیق آپ کو ایک انویسٹمنٹ اپرچونیٹی پرپوز کرتی ہے، آپ تخلیق کے اندر کیا چیزیں دیکھنا چاہیں گے بیفور یو وڈ انویسٹ؟ ایک اچھی ڈیولپر کمپنی میں جس پروجیکٹ میں آپ ڈیولپ کرنا ہے اس میں آپ کیا چیزیں دیکھنا چاہیں گے جس کی وجہ سے ٹک ان دا باکسز ہو جائیں اینڈ یو مائٹ کنسیڈر انویسٹمنٹ؟ رائٹ، سو میرا خیال ہے سب سے پہلی تو وہی ٹرسٹ وردینس ہے کہ یو نو ہاؤ ویل ڈو یو نو دا ڈیولپرز اور ان کی ریپوٹیشن کیا ہے، کین یو ٹرسٹ دیم. کیونکہ اگین فار این ایکسپیٹ آپ ہر دوسرے دن تو چکر جا کے نہیں لگا سکتے کہ بھائی وہاں پہ کوئی کام ہو بھی رہا ہے، کوئی زمین ہے بھی، ایگزسٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی، رائٹ، کہ آپ صرف فائل تک ہی محدود ہے. سو ٹرسٹ وردینس از پرابلی دا نمبر ون ایسپیکٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ if there are past projects that have been executed and executed well, that also helps build the credibility کہ مطلب آپ کیا اور پاس میں کر چکے ہیں. So that along with this, or again you know people who are abroad, they mostly a lot of actually them وہ اسٹاک میں انویسٹ کرنا پریفر کرتے ہیں، رائٹ. سو اگر آپ کے پاس کوئی کمپیریزن ہو جس میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ بھائی آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ ایسے آپریٹ کر رہی ہے، پچھلے 5 سال میں اس کی پرفارمنس ایسی رہی ہے، پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کی یہ رہی ہے، سو دیٹ کمپیریزن کین آلسو ہیلپ یو نو وہ مور انویسٹرز. So I think these are the main aspects. And again, for somebody like me, it has to be at the right time, right? Because I'm not an active investor. I'm not really looking for active investment opportunities. Just کہ اگر آپ کے پاس کہیں پیسے پڑے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو آ کے بتا دیتا ہے کہ اچھی اپرچونیٹی ہے، you might say کہ all right, well, okay, here you go. But again, it has to check all those boxes کہ اگر آپ پیسے کہیں ڈال رہے ہیں تو how risky is it going to be. اور risky 2 ایسپیکٹس ہیں رائٹ پاکستان میں. ایک رسک ہے کہ اپریشیٹ آپ کی ہو رہی ہے انویسٹمنٹ کہ نہیں ہو رہی، آپ کو اس کا ریٹرن کیپٹل گین. دوسرا یہ ہے کہ بھائی کہیں اگلا بندہ بھاگ تو نہیں جائے گا آپ کے پیسے لے کے، یہ فائل تک ہی رہے گا، ہوا میں ہے، یہ چیز کہاں ہے، رائٹ. سو یہ 2 ایلیمنٹس ہیں رسکس کے. تو یہ پہلا تو ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے کہ ٹرسٹ وردینس، اور دس از ایکچولی گوئنگ ٹو ہیپن ویئر ایور یو گوئنگ ٹو پٹ یور منی ان. اینڈ دین دا ادر ایسپیکٹ is just a matter of analytics, showing people the data. Great. Now thank you so much Dr. Azim for your time. یہ ڈسکشن کافی انلائٹننگ ہے ہمارے ویورس کے لیے بھی، اور آئی ہوپ دیٹ وی کین کریٹ امپرومنٹس ان جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان میں بھی اچھی چیزیں لے کے آ سکیں جو آپ جیسے ایکسپرٹس کو انکریج کر سکیں انویسٹمنٹس ان پاکستان. اور سیکنڈلی جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ امپروو ہو اور چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جائیں تاکہ یہ چیزیں انفلوئنس کر سکیں انوائرمنٹ کو بیٹر بنانے میں، رائٹ. سو ویورس دیٹ واز ڈاکٹر عظیم، اور ان کے ساتھ ہم نے آپ کو پہنچایا جو ایک پاکستانی ایکسپرٹ یو ایس میں رہ رہے ہیں، ہو از آلسو این انجینئر بائی دا وے. تو انجینئر کیا سوچتے ہیں جب وہ انویسٹ کرنے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں. تو وی وڈ بی شیئرنگ سملر ویوز آف ڈفرینٹ پیپل اکراس دا گلوب جو کہ پاکستانی ہیں اور ان کے کوئی عزائم ہے کہ کبھی زندگی میں وہ پاکستان سے محبت میں وہ انویسٹمنٹ کوئی پاکستان میں کرنا چاہیں، پاکستان میں کوئی اپنی ایسٹ بنانا چاہیں. تو وی وڈ بی شیئرنگ دیئر پرسپیکٹیوز ود یو کہ ان کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. سو پلیز اسٹے ٹیونڈ. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور اس میں کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کریں اپنی فیڈ بیک سے. اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو یہ اس طرح کی ایپیسوڈس اچھی ملتی رہیں. تھینک یو.